بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کا جو درس تھا اس میں ہم نے آپ کو کئی ایک اہل علم کے حوالے سے قرآنی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی سے یہ بات بتائے کہ قرآن مجید میں جو اصل ہے وہ ہے تدبر۔ اس سلسلے میں آج ایک مثال میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ آج تراویح کی نماز میں ہم نے دوسرا جز مکمل سنا الحمدللہ، سیقول السفہاء۔ تدبر کس طرح سے ہوتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق جسے ہم تدبر کہتے ہیں، غور و فکر کرنا، ہر پہلو سے دیکھنا اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ لینے کی کوشش کرنا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ بہت بڑی سورت ہے۔ آج جو دوسرا جز ہے اس میں آپ دیکھو آیت نمبر 183 سے 180 پر 3، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آیت نمبر 180 پر 4 ایاما معدودات، آیت نمبر 180 پر 5 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد آیت نمبر 180 پر 6 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کے بعد ہے آیت نمبر 180 پر 7 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ یہ جو 5 آیات ہیں، ان 5 آیات کو آیات الصیام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیات الصیام۔ رمضان کے روزوں سے متعلق جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، جسے ہم کلیات کہتے ہیں، اصولی مسائل، سب ان 5 آیات میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ مجھے جو آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء شروع دن سے یہ کہتے آتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ تربیت والا مہینہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مسلمان بندے کی تربیت کر دیتا ہے۔ کئی طرح سے تربیت ہوتی ہے، ایک پہلو میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے ہی مصحف ہے، آپ نے ان 5 آیات کو پڑھا۔ یہ 5 آیات آیات الصیام کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 180 پر 8، اس پر نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آیت نمبر 180 پر 8 میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ حرام طریقے سے، باطل طریقے سے مال مت کھایا کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک شخص دوسرے شخص کا 1 روپیہ بھی باطل طریقے سے نہ لے، جھوٹ بول کر کے نہ لے، دھوکہ کر کے نہ لے۔ اور جو ذمہ داران ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کے جو منصبدار ہوتے ہیں، انہیں رشوت دے کر کے عام لوگوں پر ظلم نہ کریں، عام لوگوں کا مال نہ کھائیں۔ یہ پیغام کس میں ہے؟ آیت نمبر 180 پر 8 میں۔ اب اہل علم بتاتے ہیں کہ جو 5 آیات ہیں جنہیں آیات الصیام کہا جاتا ہے، وہ آیات الصیام کے اختتام کے بعد اکل حرام سے بچنے کی جو بات کہی جا رہی ہے، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ 5 آیات میں روزوں سے متعلق احکام و مسائل ہیں، اس کے بعد والی آیت میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ روزوں سے متعلق آیات بیان کرنے کے بعد باطل طریقے سے مال نہ کھانے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، ان دونوں میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ
علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ یہ جزائر کے ہیں، افریقی عالم ہیں، 1973 میں انتقال ہوا، 1973 میں، کئی کتابوں کے مصنف۔ ان کی جو تفسیر پر کتاب ہے التحریر والتنویر، اس میں آپ نے بہت ہی بصیرت افروز بات کہی کہ یہ جو 5 آیات ہیں جنہیں آیات الصیام کہا جاتا ہے، روزے سے متعلق احکام و مسائل ہے، روزے سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں، اور روزے سے متعلق گفتگو جیسی ہی ختم ہوئی کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مال نہ کھائیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیات الصیام کے بعد فوراً یہ بات اس لیے کہی گئی ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ تحذیر عن الجرأة من مخالفت حکم الصیام بالافطار غیر معذول فیہ، کہتے ہیں کہ آیات الصیام ہے نا 5 آیات، صوم عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ الصوم، الصوم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ الصوم کا معنی کیا ہے، کوئی بول سکتے ہیں؟ ان کو انشاءاللہ ایک اچھا انعام دیں گے انشاءاللہ۔ الصوم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ الامساک۔ الامساک کے معنی اپنے آپ کو روک رکھنا۔ کس سے روک رکھنا؟ جب ہم کہتے ہیں الصوم، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا، ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الشرح الممتع، اس میں الصوم سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے الصوم کا جو معنی آپ نے بتایا شرعی معنی بحیثیت مسلمان، شرعی معنی جو ہم کو جاننا ہے وہ یہ الصوم کہتے ہیں کہ التعبد للہ، بولی التعبد للہ بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے کھانے پینے سے اور جو چیز بھی اس روزے کو توڑ دیتی ہے ان سب چیزوں سے بچنا، ان سب سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک۔ تو ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ جب آیات الصیام اللہ نے بیان فرمائے تو آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آیت نمبر 180 پر صاحب کے بالکل آخر میں دیکھو آپ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی کھانے پینے سے بچے رہیں، کھانے پینے سے بچے رہیں، طلوع شمس سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کس سے روکے رہنا چاہیے؟ کھانے پینے سے۔ حالانکہ کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم رکتے ہیں۔ اللہ نے وقتی طور پر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے کہ اب کھانا نہیں چاہیے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ اگر دن میں کوئی کھا لیتا ہے، بھلے یہ حلال چیز کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اپنے پیسوں کا پانی ہے، لیکن وہ پانی اس کے لیے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں دن میں اگر پانی پیتا ہے، پانی اس کے لیے حرام ہے کہ نہیں؟ کھانا کھاتا ہے، اس کے اپنے گھر کا کھانا ہے، کھانا اس کے لیے حرام ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کھانے پینے سے جو تمہیں روکا گیا ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے، اور تمہیں کھانے پینے سے روکے رہنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے کھانے پینے سے منع کر کے رکھے جو کہ حرام ہے ہمارے لیے، تربیت دی جا رہی ہے، اور یہ صرف رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں ہے۔ اس کے بعد بقیہ جو 11 مہینے ہیں اور پھر رمضان کی بھی جو راتیں ہیں، اس سلسلے میں اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ کی خاطر جو تم ایک حلال چیز کو جو تم چھوڑے ہوئے ہو، کھانے پینے سے روکے ہوئے، کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہے، ویسے ہی زندگی بھر کے لیے باطل طریقے سے مال کھانا ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام ہے، تربیت دی جا رہی ہے۔
ربط دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین نے صوم سے متعلق کہا کہ دن میں کھانا پینا تمہارے لیے حرام ہے. اب جو رمضان کی راتیں ہیں، پھر اس کے بعد شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، ان سب کے لیے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ایک حلال چیز سے جو تم دن میں رک رہے ہو، یہ ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ سال بھر کے لیے تم باطل طریقے سے حرام کھانے سے رکے رہیں. ربط بتا رہا ہوں میں آپ کو دونوں میں، تدبر دیکھیں آپ. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اسی سے ملتی جلتی بات شیخ ابن عثیمین نے بھی کہی رحمہ اللہ. کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ فی آیات الصیام تحریم الاشیاء الخاصہ فی زمان خاص. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ آیات الصیام، ان میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روک رکھے ہیں، کھانے پینے سے، اپنی بیوی سے ہم بستری سے، اس کو اللہ رب العالمین نے مخصوص اشیاء سے روکے رکھے ہیں، مخصوص وقت کے لیے روک رکھے ہیں. اس مخصوص وقت میں اگر کوئی اسے انجام دیتا ہے تو حرام ہے، کھانا حرام، پینا حرام. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زندگی بھر کے لیے جو تربیت ہوئی ہے ایک مہینے میں، پوری زندگی بھر اسے تطبیق دینے کی بات کہی، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بات کی. کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اب زندگی بھر کے لیے تمہیں تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ باطل طریقے سے حرام کھانے سے بچے. جیسے آپ رمضان کے مہینوں میں دن میں، رمضان کے مہینے میں دن میں آپ نے حلال چیزوں سے کھانے پینے سے روکے رہے. کسی کسی ربط سمجھ میں آیا؟ یہ کس کس کو سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ بارک اللہ فیکم. یہ اصل چیز ہے، تدبر اصل چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تدبر کرنے اور اصول و ضوابط کی روشنی میں غور و فکر کرنے، اور اس کا جو نتیجہ ہے باعمل بننے، دلوں کو صاف کرنے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.